بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی الحجہ شریف کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ مبارکہ کی 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ نفلی روزہ ہے، اور اس کا اتنا ثواب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ مبارکہ کی 9 تاریخ کا روزہ ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ماہ ذی الحجہ مبارکہ کے جو قربانی کے دن ہیں وہ 3 دن ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ، ماہ ذی الحجہ کی 11 تاریخ اور ماہ ذی الحجہ کی 12 تاریخ۔ چوتھا دن جو ہے وہ قربانی میں نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چوتھے دن بھی قربانی کرنا جائز ہے، یعنی 13 ذی الحجہ کو بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ وہ اس دلیل سے بات کرتے ہیں کہ ایام تشریق جو ہے وہ ماہ ذی الحجہ مبارکہ کی 13 تاریخ تک ہیں، تو اگر 13 تاریخ تک ماہ ذی الحجہ کے ایام تشریق ہیں تو پھر ماہ ذی الحجہ کا جو 9واں دن ہے یعنی 9 ذی الحجہ وہ بھی تو ایام تشریق میں سے ایک دن ہے، تو 9 تاریخ کو قربانی نہیں کی جاتی۔ تو جس طرح 9 تاریخ کو قربانی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح 13 ذی الحجہ کو بھی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس لیے عذر شریعت قربانی کے جو دن ہیں وہ 4 نہیں ہیں بلکہ وہ 3 دن ہیں۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ کئی لوگ گھوڑے کی قربانی کرنا بھی جائز کہتے ہیں، حالانکہ گھوڑے کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ گھوڑا جو ہے یہ جنگ کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، لہٰذا اس کو ذبح نہ کیا جائے کیونکہ جنگ کے آلات میں کمی آ سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ گھوڑے کو ذبح نہ کیا جائے کیونکہ جنگ کے سامان کے اندر کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تو قربانی کے لیے اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک کے اندر جانور جو ہیں وہ متعین کیے ہیں۔ اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، بھینس نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ، دمبا نر اور مادہ، یہ قربانی کے جانور ہیں۔ تو ان جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں، حالانکہ ہرن حلال ہے تو وہ قربانی کے جانوروں میں شامل نہیں ہے، تو اسی طرح گھوڑا بھی قربانی کے جانوروں میں شامل نہیں ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ بھینس کی قربانی کو ناجائز کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے ساری زندگی بھینس کی قربانی نہیں کی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب علاقے کے اندر یہ جانور موجود ہی نہیں، 1400 سال سے لے کر اب تک بھی موجود نہیں ہے۔ تو جو جانور عرب علاقے میں موجود نہیں ہے تو اس کی قربانی پھر کیسے کی جا سکتی تھی؟ تو اگر ہوتا تو ضرور قربانی اس کی بھی کی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، گائے کی ایک نسل ہے، تو جب گائے کی زکوٰۃ دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ بھینس کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ گائے جو ہے، یہ جو بھینس ہے یہ بھی ایک گائے کی قسم ہی ہے، تو اس لیے گائے کی قربانی، گائے کے ساتھ بھینس کی قربانی اور بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سارا سال بھینس اور بھینسا کٹا حلال ہوتا ہے تو قربانی کے دنوں میں وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سارا سال بھینس کا دودھ پیتے ہیں تو یہ قربانی کے لیے اس کو ناجائز کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اگر اس کا دودھ پینا جائز ہے، بھینس کی بھی قربانی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔